بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ فقہی احکام میں ہم نے حصہ اول پڑھا توضیح المسائل کا، پھر توضیح المسائل کا دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں، اور سبق نمبر 133 ہم نے پڑھا۔ آج ہم سبق نمبر 134 شروع کر رہے ہیں۔ ابھی آج کے اس درس کا ٹائٹل اور عنوان مبطلات نماز ہے، یعنی وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، اور توضیح کے مسائل کے مسئلہ نمبر 1108، 1109 اور 1110 اس طرح سلسلہ وار انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جی، مسئلہ نمبر 1108، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے اس چیپٹر کا عنوان مبطلات نماز تردن للباب کیا ہے، ورنہ جو شروع کے دو مسئلے ہیں 1108 اور 1109، یہ دو مسئلے مبطلات نماز سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ پچھلے سبق میں، سبق نمبر ہم نے 133 میں نماز اور اس کا ترجمہ پڑھا تھا، تو نماز کے اینڈ سجدہ شکر، تعقیبات نماز اور ان چیزوں سے ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس حوالے سے ان دو مسئلوں میں بات ہوگی، لہٰذا اس وجہ سے اس کا ٹائٹل مبطلات نہیں قرار دیا، اور اسی طرح آگے جو آنے والا مسئلہ ہے اس میں بھی ہم ٹائٹل عنوان مبطلات نہیں قرار دیں گے، لیکن اس کے بعد جو مسئلے آئیں گے وہ مبطلات نماز شروع ہو جائیں گے، اور دو مسئلوں کے علاوہ پورے اس آج کے سبق میں مبطلات نماز ہیں، اس وجہ سے اس سبق کا عنوان بھی مبطلات نماز ہے۔ بہرحال اس مسئلے کو متن کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مستحب ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کچھ دیر کے لیے تعقیبات یعنی ذکر، دعا اور قرآن مجید پڑھنے میں مشغول رہے۔ بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اس کا وضو، غسل یا تیمم باطل ہو جائے، رو بقبلہ ہو کر تعقیبات پڑھے، اور یہ ضروری نہیں کہ تعقیبات عربی میں ہوں، لیکن بہتر ہے کہ انسان وہ دعائیں پڑھے جو دعاؤں کی کتابوں میں بتائی گئی ہیں، اور تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان تعقیبات میں سے جن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تسبیح فاطمہ الزہرا کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اس میں بیان کرتے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہے، یا اس ترتیب سے پڑھنی چاہیے: 34 دفعہ اللہ اکبر شروع میں، ایک تسبیح اس کے شروع جب کرتے ہیں تو اس کے جو بانگا ہوتا ہے اس کو بھی شامل کر کے 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بعد 33 دفعہ الحمدللہ، اور اس کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ۔ یہ تسبیح پوری ہوگی۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ ایک نئی بات جو ہے وہ اسی مسئلے میں بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ آئے میں اس کا آپ کو ذکر کروں۔ جی، اب میرے خیال میں ذہن جو ہے وہ نئے بات کی طرف، وہ یہ ہے کہ تسبیح میں ہم نے جو ترتیب بیان کی ہے اس میں سبحان اللہ الحمد سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو پہلے سبحان اللہ پڑھیں یا الحمد پڑھیں کوئی مسئلہ فرق نہیں رکھتا، لیکن بہتر ہے کہ الحمدللہ کے بعد پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ جی، یہ مسئلہ یہاں تک مکمل ہوا۔ اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1109 مسئلہ نمبر، اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی سابقہ نماز کا ترجمہ یا نماز کے تعقیبات کہیں۔ انسان کے لیے مستحب ہے کہ نماز کے بعد سجدہ شکر بجا لائے، اور اتنا کافی ہے کہ شکر کی نیت سے پیشانی زمین پر رکھے، لیکن بہتر ہے کہ 100 دفعہ یا 3 دفعہ یا 1 دفعہ شکرا للہ یا شکرا یا عفوا کہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملے یا کوئی مصیبت ٹل جائے سجدہ شکر بجا لائے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ تو اس مسئلے کا ٹائٹل اگر سجدہ شکر ہی رکھ لیا جائے تو ہی ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ مسئلہ سجدہ شکر میں ہے، تو میرے خیال میں بات تو آسان تھی، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جی، اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔
اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی ایک لحاظ سے درود اور سلام اور تعقیبات ہیں. تو یوں مسئلہ نمبر 1110 یعنی 1110. جب بھی انسان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک مثلا محمد اور احمد یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب اور کنیت مثلا مصطفیٰ اور ابو القاسم زبان سے ادا کرے یا سنے تو خواہ وہ نماز میں ہی کیوں نہ ہو مستحب ہے صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ درود ہے، اس کو پڑھنا حضور کی نام، زندگی اور آپ کی حیات طیبہ. جزاک اللہ. جی نیکسٹ مسئلہ نمبر 1111. اس میں بھی صلوات کے بارے میں ہے، تو اس کا عنوان بھی صلوات. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھتے وقت مستحب ہے کہ انسان صلوات بھی لکھے، اور بہتر ہے کہ جب بھی حضرت کو یاد کرے تو صلوات ہی بھیجے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنا ثواب ہے. اس سے نہ صرف ہم خوش ہوتے ہیں بلکہ خدا خوش ہوتا ہے. ملائکہ جو ہے وہ قلم لے کر ثواب درج کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ثواب ہے درود کا. بہرحال مسئلہ نمبر 1112 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل اور عنوان مبطلات نماز ہے، اور یہاں سے نماز کے مبطلات شروع ہو رہے ہیں. پہلے 2-4 مسئلوں میں مبطلات نہیں تھے، اس وجہ سے ہم نے اس کو جو ہے وہ ٹائٹل مبطلات نہیں کرا دیا تھا. جی مبطلات 12 چیزیں نماز کو باطل کرتی ہیں اور انہیں مبطلات کہا جاتا ہے. یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یا پر ایسے اعمال کام انجام دے تو پھر نماز ختم ہو جاتی ہے. آئیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ. اول، نماز کے دوران نماز کی شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے. مثلا نماز پڑھتے ہوئے نمازی کو پتہ چلے کہ اس کا لباس نجس ہے. اگر نمازی کو پتہ چلے نماز کے دوران ہی کہ نمازی کا لباس جو ہے وہ نجس ہے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ پہلی مبطلات میں سے پہلی چیز ہے، کیونکہ شرائط نماز ہم نے پڑھی ہے. شرائط نماز میں جگہ کا پاک ہونا، غصبی نہ ہونا، لباس کا پاک ہونا، غصبی نہ ہونا، اسی طرح نجس نہ ہونا، پاک ہو نمازی کا لباس. مبطلات نماز میں سے دوسرا، نماز کے دوران عمدن یا سہون، عمدن یعنی جان بوجھ کر، یا سہون بھول کر یا مجبوری کی وجہ سے انسان کسی ایسی چیز سے دو چار ہو جائے جو وضو یا غسل کو باطل کر دے. مثلا اس کا پیشاب خارج ہو جائے اگرچہ احتیاط واجب کی بنا پر. اس طرح نماز کے آخری سجدے کے بعد سہون یا مجبوری کی بنا پر تاہم جو شخص پیشاب یا پخانہ نہ روک سکتا ہو، اگر نماز کے دوران اس کا پیشاب یا پخانہ نکل جائے اور اس طریقے پر عمل کرے کہ جو احکام وضو کے ذیل میں بتائے گئے ہیں تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. اور اسی طرح اگر نماز کے دوران مستحاضہ کا خون آ جائے تو اگر وہ استحاضہ سے متعلق احکام کے مطابق عمل کرے تو اس کی نماز صحیح ہے. بہرحال دوسری جو ہے وہ مبطلات نماز میں سے یہ ہے کہ نماز کے دوران عمدن یا سہون یعنی بھول کر یا جان بوجھ کر یا مجبوری کی وجہ سے انسان کسی ایسی چیز سے دو چار ہو جائے جو وضو یا غسل کو باطل کر دے، مثلا پیشاب کا خارج ہو جانا. یہ کلی یعنی مطلب ہے اس دوسری مبطلات کا. جی نیکسٹ مسئلہ، انہی دو جو گزری ہیں گزشتہ مبطلات انہی کے متعلق مسئلہ نمبر 1113. جس شخص کو بے اختیار نیند آ جائے اگر اسے یہ پتہ چلے کہ وہ نماز کے دوران سو گیا تھا، اس کے بعد سویا تو ضروری نہیں کہ نماز دوبارہ پڑھے، بشرطے کہ یہ جانتا ہو کہ جو کچھ نماز میں پڑھا ہے اس قدر تھا کہ اسے عرف میں نماز کہیں. جی
انتہائی آسان مسئلہ، دوبارہ اس کو توجہ دلانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ جس شخص کو بے اختیار نیند آ جائے، اگر اسے پتہ چلے کہ وہ نماز کے دوران سو گیا تھا یا اس کے بعد سویا، تو اس ضروری نہیں ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے، بشرطے کہ یہ جانتا ہو کہ جو کچھ نماز میں پڑھا ہے وہ اس قدر تھا کہ اسے عرف میں نماز کہتے ہیں۔ جب نماز کہتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1114 مبطلات نماز، اس کا ٹائٹل اور عنوان۔ اگر کسی شخص کو علم ہو کہ وہ اپنی مرضی سے سویا تھا لیکن شک کرے کہ نماز کے بعد سویا تھا یا نماز کے دوران یہ بھول گیا ہو تو نماز پڑھ رہا ہو اور سو گیا ہو، تو اس شرط کے ساتھ جو گزشتہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ ان کو اگر کیفیت صادق آتی ہے نماز پڑھنے پر تو پھر اس کی نماز صحیح ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی، مسئلہ نمبر 1115 اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات، نماز کے مبطلات ہیں، مبطلات نماز ہیں۔ تو جو چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں اس کی تفصیل ذکر کی جائے۔ اگر کوئی شخص نیند سے سجدے کی حالت میں بیدار ہو جائے اور شک کرے کہ آیا نماز کے آخری سجدے میں ہے یا سجدہ شکر میں ہے، تو اگر اسے علم ہو کہ اختیار سے سو گیا تھا یا بے اختیاری سو گیا تھا تو اس کی نماز صحیح ہے اور دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی شخص نیند سے سجدے کی حالت میں بیدار ہو جائے اور یہ اس کو خبر ہی نہ ہو کہ میں نماز کے سجدے میں ہوں یا آخری سجدہ شکر، مثلا جو اضافی مستحب ہے سجدہ کرنا، اس میں ہوں، تو پھر اس کی نماز صحیح ہوگی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، شرط مبطلات میں سے تیسری مبطلات اور اس کے بعد 1116 نمبر مسئلہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وہ یہ ہے، یہ کیونکہ سوم جو لکھا ہوا ہے یہ سوم کا معنی مبطلات ہے، اور یہ میں تفصیل سے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ٹائٹل اس کا عنوان مبطلات ہے اور تیسری مبطلات ہے، اور مسئلہ کا جو نمبر ہے یہ توزیع الوسائل کا مسئلہ نمبر ہے، لہٰذا ہم احکام اول بھی دوم بھی پڑھ کے آ رہے ہیں، ان ساروں کا مسئلوں کا تسلسل ہے۔ تو 116 نمبر مسئلہ، اور یہ 116 نمبر مسئلہ جو ہے وہ اس سلائیڈ کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ چیز مبطلات نماز میں سے ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو عاجزی اور ادب کی نیت سے باندھے، لیکن اس کام کی وجہ سے نماز کا باطل ہونا احتیاط کی بنا پر، اور اگر جائز ہونے کی نیت سے انجام دے تو اس کام کے حرام ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ جی، ہاتھ باندھنا یہ کیسا ہے؟ ہمارے ہاں نماز کو باطل کر دیتا ہے، اور اگر اس کی کوئی جائز جو ہے وہ وجہ ہو تو ٹھیک ہے، وہ باطل ہے، لیکن اگر اس نے جائز ہونے کی نیت سے کیا جائے تو پھر وہ اس کے لیے حرام ہے۔ جی، مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بھولے سے یا مجبوری سے یا تکی کی وجہ سے یا کسی اور کام مثلا ہاتھ کھجانے اور ایسے ہی کسی کام کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر اس مسئلے کا بیان یہ ہے کہ ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری کی حالت میں یا اور کوئی ادب و احترام کی نیت سے یا تکیے کی وجہ سے یا کسی اور لحاظ سے ہاتھ کو باندھتا ہے جس کی نیت میں یہ شمار نہ ہوتے ہو، تو پھر اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے سبق نمبر 134 پڑھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ ملاقات رہے گی اگلے سبق میں۔
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ و ناصر۔